شانہ کائنات دے اندر تو کسے نو بھی عطا نہیں کیتیاں۔ سو رب اگر درود پڑھتا ہے یہ بھی محبت ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں یہ بھی محبت ہے، اور اہل ایمان اہل محبت درود پڑھتے ہیں یہ بھی محبت ہے۔ بولیے یہ بھی محبت ہے۔ اور یاد رکھیے اگلی بات، درود و سلام وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ پڑھائی ہے۔ یاد رکھو بندہ جنیاں مرضی دعاواں رب کو منگے، یہ میں پکی گل آخر پیا، معتبر بات ہے اور سکا بات ہے، مستند بات ہے کہ بندہ لاکھ سجدے کرے، بندہ لاکھ قیام کرے، بندہ لاکھ رکوع کرے، ساری ساری رات اللہ اللہ کردہ گزار دوے، دن روزہ رکھے، کھیتی باڑی کرے، کاروبار کرے، رزق حلال کمائے، ذکر فکر کرے، پر جب تک سونے نبی دی بارگاہ درود و سلام عرض نہیں کرے گا کوئی شے قبول نہیں جے۔ یہ پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ حدیث سماعت فرماؤ، مشکاہ شریف حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ، آپ فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، آپ فرماندے نے بندہ دعا کردہ مولا میرے دے رحم فرماؤ، بندہ دعا کردہ مولا میری بخشش فرماؤ، بندہ دعا کردہ مولا میرے دے کرم فرما۔ آپ فرماندے بندہ جنی مرضی دعا منگے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، اے بندہ دعا کردہ، اے دعا جدو کردہ دی دعا آسمان دے تے زمین دے درمیان ٹھہر جاندی ہے، بندہ دعا کردہ پرواز کر دی ہے، آسمان وال جاندی ضرور ہے پر آسمانہ تو اگے نہیں جاندی، بلکہ زمین تے آسمانہ دے درمیان ٹھہر جاندی ہے۔ لا یسعد منہ شیء، وہ بندہ جنیاں مرضی گڑ گڑا کے دعاواں کرے، جن مرضی ترلے لوے، جن مرضی آہو فغاں کرے، جن مرضی گریا زاری کرے، آپ فرماندے نے دعا وچو ایک جز بھی آسمانہ دو اتے نہیں جاندا، آسمانہ دے زمین درمیان دعا معلق رہندی ہے۔ ہاں ہاں آپ فرماندے نے حتی تصلی علی نبی کا، اوہ بندے آجے تو دعا قبول کروانا چاہنا ہے، یہ چاہنا میری دعا قبولیت دا مقام دے درجہ پا لوے، یہ چاہنا ہے میں گریہ زاری کر کر کے، اے ترلے کر کر کے، اے جناب آہوں فغاں کر کے، راتاں اٹھ اٹھ کے، اپنا نرم و گدال بسترہ چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، میں گڑ گڑا کے تنہائی دے اندر خدا دے اگے دعاواں پیا کرنا۔ اے بندہ خدا اگر تو چاہنا ہے میری دعا خدا دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے پہنچ کے قبولیت دا درجہ بھی پا لوے، رب دعا نو قبول بھی کر لوے، تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھ لیا کر، اپنے نبی دے درود و سلام پڑھ لیا کر۔ سو آپ صحابی رسول نے، آپ کون نے جنہ نے 12 سالہ دے اندر سورہ البقرہ حضور علیہ السلام کو سکھی تے پڑھی سی۔ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں کچی گل نہیں کر دے، آپ فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ میری دعا قبولیت دا درجہ پا لوے، میں جیڑی بھی دعا منگا میرا رب میری دعا نو قبول کرے، اگر چاہنا ہے
تے دعا تو پہلے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھیا کر. اور ایک گل آپ نے اپنے کولوں بھی نہیں آکھی. آؤ ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، صحاح ستہ دی حدیث دی کتاب ہے، ہر مدارس اندر درس نظامی شامل ہے، سبقن یہ پڑھائی جاندی ہے، علماء پڑھ دے نے. ترمذی شریف اندر حدیث موجود ہے اور ابو داؤد شریف اندر بھی حدیث موجود ہے. حدیث سنو تے اپنے رویے درست کرنے دی اسی کوشش کریے. میرے تیرے کریم آقا مسجد اندر تشریف فرمانے، نماز ہو چکی ہے یعنی جماعت ہو چکی ہے. میرے تیرے کریم آقا مسجد اندر تشریف فرمانے یہ عموماً جماعت کران تو بعد آئمہ بیٹھ جاندے نے. میرے آقا کریم میری نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے مسجد اٹھی بیٹھ گئے. ویکھیا کہ بندہ آیا جنہاں دی نماز جماعت رہ جاندی ہے، ایک بندہ آیا نماز پڑھنا پیا. بولیے کی کرنا پیا؟ نماز پڑھنا پیا. انہیں نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے بڑا گڑ گڑا کے بڑے انہماک نال بڑی توجہ نال بڑی یک سوئی نال دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، ورحمنی، مولا میرے تے رحم فرما. میرے آقا کریم تشریف فرمانے بندہ آیا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جدو فارغ ہویا دعا مانگدا پیا تے دعا بڑی اچھی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، مولا میری بخشش فرما دے، میرے تے اپنا کرم دے فضل فرما دے. دعا منگی تے اٹھ کے جان لگا. میرے کریم آقا فرمایا بیلیا گل سن، حضور دی بارگاہ جا سر سرکار حکم فرماؤ. میرے آقا فرماتے بیلیا نماز پڑھیا، بڑی جلدی دعا کیتیا، بڑی جلد بازی کیتیا. میرے آقا کریم فرماتے نے بیلیا نماز پڑھ کے بڑی جلد بازی کیتیا. ذرا جملے دے غور کرے آجے آج ساڑھے کئی مسلمانہ دا رویہ وے، نماز پڑھنا انہیں جو ہی سلام پھر دے اٹھ کے گوونٹ گان ہو جاندے نے، اٹھ کے نسن دی کر دینے، پتہ نہیں رسے پہنے دلانوں جویں شیطان پنجے گڈے انہیں دل دے کھچ کے باہر لے جاندہ ہے. جو ہی سلام پھر دے نہ ذکر کرن دی جناب فرصت ہے، نہ درود و سلام پڑھن دی فرصت ہے، نہ توجہ نہ دعا کرن دی فرصت ہے. جلد بازی نہ لسی کام لینے ساڑھے گردوں پہ اندازہ لگا لسی سارے انج کرنے. اللہ اکبر. پر انج ہونا نہیں چاہیے. سنو سنو جڑے بندے سلام پھرن دو فورم اٹھ کے چلے جاندے نے، اپنے رویے نو تبدیل کر لینا چاہیے، اپنی عادت نو تبدیل کر لینا چاہیے. اس بندے نے نماز پڑھی، نماز دو فوراً بعد دعا مانگ دے، اللہم اغفر لی ورحمنی، مولا میرے دے رحم فرما، میری بخشش فرما. میرے کریم آقا فرمایا گل سن، گل سنی حکم فرما. آقا جی فرمایا بیلیا نماز پڑھیا پر دعا کر لگیا بڑی جلد بازی کی دیا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا فرما دینے او بیلیا نماز پڑھ کے اپنی جگہ دے بیٹھا رہندا، بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا. حدیث ترمذی دیئے ابو داؤد دیئے حدیث سننی ہے. ہم اسا اپنے عمل تے رویے چینج کرنے نے. جڑے ساتھی سلام پھر دیاں سار اٹھ کے ٹر جاندے نے، یا سلام پھر دیاں سار فٹافٹ دعا منگی آؤ گئے، تے کئی سلام پھر دیاں سار دعا ہاتھ چکے منگ دے ہی نہیں، نہ ذکر نہ فکر، ٹور دے آندے سن دعا مانگنے ابے جاندیا طریقہ کار بالکل غلط ہے. میرے آقا کریم نے ساری تربیت فرمائی، اپنے صحابی نو سمجھا کے فرمایا بیلیا نماز پڑھ کے بڑی جلد بازی کی دیا دعا منگن دے اندر، اور تو انج کردا کہ نماز تو فارغ ہو کے اپنی اسی جگہ دے بیٹھا رہندا، تو اللہ دا ذکر کردا، پھر میرے دے درود و سلام پڑھدا، پھر دعا منگدا، پھر
دعا منگدا تے اسی کی کرنے ہاں؟ میں تبصرہ کر چکیا ہاں اگر ساڈے اندر کمی کوتاہی ہے تو سانو دور کرنی چاہیے۔ حضور یہ سمجھا ہی رہے نے، انہوں تربیت وہ فرما رہے نے، وہ تربیت فرما رہے نے۔ اسی دوران ایک ہور بندہ مسیتے آ گیا، کو سبحان اللہ۔ مسجد وچ آنا، میرے گھر وہی آئے گا جہدے تے میں راضی ہوا گا، تے جہدے تے میں راضی نہیں میرے گھر دی وہ برو نہیں اگے آ سکتا، تے اس گھر وہی آتا جہدے تے رب راضی ہوندا جے۔ کئی لوگ مسیتے کو لنگ جاندے نے، اینج ٹر جاندے نے، کام بڑا ضروری ہے، وہ کام تے مکدے ہی کوئی نہیں، نماز تے پڑھ لے بندیا، نماز تے ادا کر لے۔ سو حضور تربیت فرما رہے نے، انہوں سمجھا رہے نے کہ نماز تو بعد تو بیٹھ جاندہ، اللہ دا ذکر کردا، میرے تے درود و سلام پڑھدا، اور بیلیا پھر دعا مانگدا۔ حضور سمجھا رہے نے۔ اسی دوران کو ہور بندہ آ گیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ نماز پڑھ کے اس نے اللہ دا ذکر کیتا، ذکر کردہ رہا۔ اللہ دے ذکر تو بعد اس نے حضور دی بارگاہ درود و سلام عرض کرنا شروع کر دیتا۔ پھر وہ دعا منگ دے ہاتھ اٹھا کے، جدو ہاتھ اٹھا کے دعا منگن لگ دے، میرے کریم آقا بول دینے، او بیلیا ہون منگ جو منگنے اللہ عطا کرے گا۔ یہ طریقہ کہ نماز پڑھو، اللہ دا ذکر کرو، درود و سلام پڑھو، پھر دعا منگو۔ کہ حضور فرماتے ہیں انج کرو گے نا تے منگو ہون اللہ تانوں عطا فرماوے گا۔ سانو تے اینی جلدی پئی ہوندی ہے، اینی کھچ لگی ہوندی ہے، پتہ نہیں پیچھے کی آ چلا ہے۔ قیامت نہیں آ چلی، قیامت اگوں آنی ہے، اگلے دا سانو فکر کرنا چاہیے۔ سو دوستو سانو اپنے رویے، اپنی عادت، اپنا اے عمل چینج کرنا پوے گا۔ نماز پڑھو اور اللہ دا ذکر کرو، پھر درود و سلام عرض کرو، پھر دعا منگو۔ الحمدللہ اہل سنت کی مساجد اندر اس حدیث پاک تے عمل کیتا جاندہ ہے کہ اہل اسلام، اہل سنت نماز پڑھن تو بعد اللہ دا ذکر کر دینے، نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام عرض کر دینے، اور پھر دعا منگ دینے، پھر دعا منگ دینے۔ سو حضرات محترم، کوئی دعا میرے نبی تے درود و سلام پڑھن تو بغیر اللہ دی بارگاہ جے پہنچ دی نہیں دے۔ پھر انہاں دعاواں دا کی فائدہ جے اسی درود و سلام تو بغیر ہی دعاواں منگاں گے۔ آؤ